الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا وهادينا ومرشدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. هو الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه سراجا منيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حسب معمول اپنے گھر میں مقدس بارگاہ میں جمع فرمایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم بزرگوں، گزشتہ 2 جمعے میں قربانی کے فضائل اور مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہذا اس کو بیان نہ کر کے کسی اور موضوع کے اوپر روشنی ڈالنا یہ سراسر ظلم ہوگا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں، ان کے بارے میں جانیں کہ آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کون تھے، جس کے بارے میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام صحابہ کرام حضور کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مراد تھے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرتیں پالی اپنے دل کے اندر، اور رات کو تہجد کے اندر روئے، اللہ کے پاس گر گرائے اور اللہ سے مانگا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرف بہ اسلام فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والجندیین والمنافقین، یہ ان کا لقب ہے، اور ان کے لقب سے یہ پوری دنیا میں جو ہے ان کے کارنامہ سامنے آتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی منتیں فرمائی، اللہ سے رو رو کر جو حضرت عمر فاروق کو مانگا۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عمر کو مشرف با اسلام کر دے۔ اور ادھر دار الندوہ کے اندر، دار الندوہ کہتے ہیں کوئی کانفرنس ہال کو جہاں میٹنگ کی جاتی ہے، دار الندوہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور ابو جہل بھی موجود ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس بات پر چرچا کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، لہذا علاقے کے اندر جو ہے اسلام کا نام لینے والا ایک بھی موجود نہ رہے۔ کفار مکہ یہ سازش چلا رہے تھے، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے جو اللہ کے بارگاہ میں سربہ سجود ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ عمر کو مشرف با اسلام کر دے۔ ادھر دار الندوہ کے اندر یہ فیصلہ طے پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مار دیا جائے اور ثبوت کے طور پر اس کے گردن کو جو ہے پورے مکہ میں جو ہے گھمایا جائے۔ اب گردن مارے گا کون؟ گردن مارے گا کون ایسا بہادر آدمی؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن مارنے کی جو ہے ڈیوٹی ملی۔ آپ سب سے بہادر ہیں، آپ جائیں اور جو ہے محمد کا سر لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات گزاری، صبح کے وقت 10:30 بجا ہوگا یا 11 بجے ہوں گے، ننگی تلوار لے کر نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اڑانے کے نیت سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر جو ہیبت کے مارے راستہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایک نعیم بن بشیر ہے، صحابی ہیں، کہا عمر کدھر کو جا رہے ہو، کدھر کا جو ہے راستہ لیا ہے؟ کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ننگی تلوار لیے ہوئے جو ہے جا ہی رہے تھے۔ نعیم بن بشیر نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کا خیال کیا ہے، اپنے گھر کی خبر لی ہے، اپنی گھر کی خبر گیری کرو۔ چنانچہ کہا میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، آپ نے اپنا راستہ چینج کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے گردن کو بعد میں اڑائیں گے، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے گردن کو اڑانا ہے۔ چنانچہ اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اتنے میں اندر سے آواز آتی ہے قرآن پڑھنے کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں، بہت اچھے قاری و مقری، وہ قرآن سکھا رہے ہیں، اور جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ ملی، دونوں میاں بی بی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ بار بار دستک دیا، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب آئی اور دروازہ کھولا۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہ نہیں، مجھے آواز آئی، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو 2-3 بار اصرار کرنے کے بعد کہا کہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ اور جیسے یہ بات کہی، حضرت فاطمہ بنت خباب کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے تحاشا زار و قطار مارنے لگے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ہے بچنے کی لاکھ کوششیں کرتی رہی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا غصہ تھا مارنے کا، آپ نے مارا۔ پھر بہنوئی کو بھی جو ہے نکالا، حضرت خباب کو بھی نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ وہ قرآن، جس قرآن کو تم لوگ پڑھ رہے تھے، مجھے دو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس کتاب میں کیا جادو ہے۔ راستہ کھل رہا ہے، اللہ کے رسول سجدے میں گر گرا رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے آپ کے سجدے کو جو ہے کیا کیا؟ نظر انداز نہیں کیا۔ آپ نے سجدے میں جو مانگا اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو جو ہے ان دعاؤں میں اثر رکھا۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے کہ وہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں دو۔ چنانچہ اس وقت قرآن کریم مکمل نہ ہوا تھا، اس کے چند اوراق تھے، تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہی کہ اے میرے بھائی جان کہ میں تمہیں قرآن نہیں دے سکتی، تم مشرک ہو، تم پلید ہو، تم کافر ہو، چنانچہ اس وقت تک تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جا سکتا جب تک تم غسل نہ کر لو۔ اس میں ایک مسئلے کی بات آتی ہے کہ مسلمان کے اوپر کتنے بار غسل فرض ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ تو جو مسلمان ہے کلمہ وہ ہے، اس کے اوپر ایک مرتبہ غسل فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان غیر قوم ہے، وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 بار غسل فرض واجب ہے۔ کیا؟ ایک جب کلمہ پڑھنا چاہتا ہو آدمی، جب اسلام میں آنا چاہتا ہو، اور دوسرا کہ جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہو یا بغیر ملے منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہے۔ چنانچہ آپ غسل کے لیے جو ہے تیار ہو گئے، اچھا میں غسل کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ اوپر کے جسم کے اوپر پانی بہانے کا کام میرا ہے اور اندر کی گندگی کو دھونا یہ کام تیرا ہے۔ چنانچہ دعا کرتی رہی، روتی رہی، دعا کرتی رہی، زار و قطار آنسوؤں سے جو ہے آنسو بہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غسل فرض ادا کرایا۔ آپ غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھوں میں قرآن مجید کے چند اوراق دیے گئے۔ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو 2 آیتیں آپ نے پڑھی قرآن کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ آئے تھے قتل کرنے محمد کو، اللہ رب العالمین نے پورے سسٹم کو چینج کر کے رکھ دیا، پورا سسٹم الٹ پھیر ہو گیا، رد و بدل ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ دار الندوہ کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ محمد کا سر آنے ہی والا ہے، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد اپنی بہنوں سے درخواست کرنے لگے کہ مجھے محمد سے ملانے کے لیے لے چلو، مجھے لے چلو محمد کے بارگاہ میں۔ ادھر حضرت خباب سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیا ابھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہ رہے ہیں، یہ بات ابھی تک آیا نہیں ہوئی کہ میں اسلام قبول کروں گا یا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کرنے کے بعد ان کے بہنوئی آپ کو لے کر آگے بڑھے، اور ادھر دار ارقم میں تمام صحابہ کرام ڈرے سہمے کھڑے ہیں، لیکن مقابلے کی نیت سے، اگر اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، اگر بری نیت سے آیا تو اس کے سر کو جو ہے قلم کر دیں گے۔ انتظار 2 جگہ ہو رہی، ایک دار الندوہ کے اندر اور ایک دار ارقم، ایک صحابی کا نام ارقم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں، دروازے پہ نوک کرتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام آگے پیچھے جو ہے اندر گھر کے اندر کہ اگر غلط نیت سے آئیں گے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن کو مار دیں گے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، تمام صحابیوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہا محمد کس نیت سے آئے ہو؟ کہا
نعوذ باللہ. کہا کہ عمر کس نیت سے آئے ہو, کیا ارادہ ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اپنے آپ کو سونپنے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا, کلمہ شہادت پڑھائی, آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسلام قبول کرنے کے 5 منٹ گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے. آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا عمر نماز کا وقت ہو رہا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. کہا کہ ساری دنیا مکے میں عبادت کرتی ہے اور آپ اس گھر میں چوری چھپے کیوں عبادت کریں گے؟ کہا اے عمر, تیرے چاہنے والے, تیرے قوم کے لوگ میرے اوپر جو ہے ظلم کرتے ہیں. میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرے سر کے اوپر اونٹ کی اجڑیوں کو لا کر ڈال دیتے ہیں. تیرے قوم کے لوگ اپنے جوان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں, وہ مجھے چڑھاتے ہیں. چنانچہ ہم جو ہے اللہ کے خوف سے اور تمہارے قوم کی ضلالت سے بچنے کے لیے یہاں پر عبادت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے اللہ کی رسالت کو عام کرے, اللہ کے دین کو عام کرے, اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں محمد آ گیا ہو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں عمر آ گیا ہو, اور آپ اس چھپ کر جو ہے عبادت کرے. چنانچہ آپ کو چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکلیے اور مکہ چلیے, مکے کے اندر ہم نماز ادا کریں گے. آپ نے اعلان کر دیا, اور ادھر کفار مکہ ابھی تک منتظر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے عمر لے کر آنے والا ہے. دار الندوہ کے اندر سارے لوگ بے چینی سے, بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا کفاروں کو کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے, جو چاہتا ہے اپنے بیویوں کو بیوہ کر دے, جو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے معبود حقیقی سے جا کر ملے, وہ آئے میرے سامنے اور میرے ساتھ جو ہے لڑے. آج سے اعلان اعلان میں عمر بن خطاب اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کریں گے, اور جو روکنے کی کوشش کرے گا میں اس کی سر قلم کر دوں گا. حضرت عمر فاروق بڑے چلان والے صحابی تھے, اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ قرآن کی آیتیں ان کے منشے کے مطابق نازل ہو رہی ہیں. پورے قرآن مجید کے اندر 17 آیتیں ہیں, 10 پہ 17 آیتیں ہیں, جو آیتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نازل ہوئی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق ہوئی. حضرت عمر فاروق جب بار بار مکہ جاتے تو مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. مقام ابراہیم کو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہ نہیں اس میں اجازت نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول مجھے شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے اندر نماز ادا کروں. کہا عمر یہ دین اللہ کے حکم سے چلتا ہے, ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ تم مقام ابراہیم میں نماز ادا کرو. یہ بات کہہ کر 2-4 سیکنڈ ہی گزرے تھے, اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نماز ادا کیا کرو. کیا نماز ادا کیا کرو.
کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اسرار کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسی طریقے سے شروع اسلام میں جب اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، شریعت مکمل نہ ہوئی تھی، اس وقت جو ہے عورتیں مسجدوں میں آتے تھے نماز پڑھنے، اور پردے کا بھی کچھ خاص خیال نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، آپ اپنے امت کی جو ہے بیویوں سے کہیے کہ وہ جو ہے پردہ کریں اور پردہ کر کر مسجد میں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی طرف سے دین میں ایک بات بھی شامل نہیں کر سکتا، اور یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ احزاب کی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی پاک علیہ السلام، آپ اپنی امت کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ عورتیں پردہ کر کے اپنے گھروں سے نکلیں۔ تو منشا حضرت عمر فاروق کی، اور نازل ہو رہا ہے کن کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کی جلال اور ان کا مرتبہ اسلام کے اندر اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ چنانچہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی تاریخ کو پڑھ کر اپنے زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی تھے کہ سید المخالفین اور سید المنافقین کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بن خلف۔ اس امت میں سب سے بڑا منافق جو گزرا ہے اس کا نام ہے ابی بن خلف ابن سلول۔ یعنی ابی بن خلف جگہ جگہ پہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا کرتے تھے، جگہ جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چنانچہ منافق کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں سنیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائے تو وہ ایسا عمل کرے کہ لگتا ہے اس کے دل کے اندر قرآن و حدیث ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، لیکن جب وہ وہاں سے ہٹ جائے تو اِنَّا مَعَكُمْ۔ جو یہودی نصرانی لوگ ہیں ان کو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آج کا مسلمان ان منافقین سے بھی عملی طور پر بچھڑے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے منافقین نماز نہیں قضا کرتے تھے، اس زمانے کے منافقین نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں، مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا۔ تو عملی طور پر ہم گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو آئے کون؟ ابی بن خلف کا لڑکا جو صحابی ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تھا وہ منافق، تھا وہ گنہگار، لیکن میرے والد تو ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کا جنازہ پڑھ دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت انسان تھے، نرم طبیعت کے انسان، کبھی بھی کسی کو جلدی نہ نہیں کرتے تھے، مثبت میں جواب دیتے تھے، منفی بہت کم ان کے زبان سے ادا ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ابی بن خلف دنیا سے چلا گیا، میں چاہتا ہوں کہ جنازہ پڑھ دوں. تو کہا نہیں، اس منافقین کا جنازہ میں آپ کو پڑھانے نہیں دوں گا. کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعامل کیے، انتظار کیے، کیا کریں، سوچنے لگے. آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھا سکتے جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، ہمیشہ آپ کا مذاق اڑاتا رہا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ ابی بن خلف کا نہیں پڑھا سکتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے صحابی ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، تو کہا میں تو جنازہ نہیں پڑھا سکتا، چلو مٹی ڈال دیتا ہوں، مٹی دیتا ہوں قبر میں. تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اگلی آیت نازل ہو گئی، نہیں آپ مٹی بھی نہیں ڈال سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا اللہ سے. تمام صحابی آپ کے مرید ہیں اور آپ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مراد ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کی سوانح عمری کا جاننا نہایت ضروری ہے. اسی مہینے کے اندر علماء کا اختلاف بھی ہے. کسی روایت میں آیا کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی، کسی روایت میں 25 تاریخ اسی مہینے کے ذی الحجہ کے، اور کسی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 20 پہ 3 تاریخ کو ذی الحجہ کے مہینے کے اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسے. چنانچہ اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مانگا اور جب آپ مل گئے تو بہت مسرت خوشی نصیب ہوئی، اور آپ جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے اور بہت تیزی سے کام کر رہے تھے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ ہے. یہ شہادت کا بیان چل رہا ہے، اور شہادت کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے کو مکمل ہوگا. ایک واقعہ بول کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی آیا. کیوں آیا؟ کہ ایک تلوار کو لے کے لڑائی تھی. منافق کہہ رہا ہے کہ وہ تلوار میرا ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ وہ تلوار میرا ہے. تو دونوں منافق اور یہودی میں جو ہے تکرار ہو گیا. تو دونوں چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر فیصلہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے بیک گراؤنڈ سنی، کیا ہوا، کیسے ہوا. ساری بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو یہودی کو دے دیا. اب منافق کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا. یہ منافق غیر مطمئن رہا، اطمینان نہیں ہوا اس کو. اب یہ کیا سوچنے لگا
کہ اب کہاں جایا جائے کہ یہ تلوار ہم کو مل جائے، تو جا کے یہودی کے پاس شام میں جا کے کہا کہ دیکھو اس فیصلے کو دوبارہ کریں گے، ری اوپن کریں گے کیس۔ تو بولا کہاں جانا؟ کہ حضرت عمر فاروق کے پاس جانا۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ کون بولا؟ یہودی بول رہے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو وہ موڑ سکتے ہیں؟ کہ نہیں، مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے آدمی کا، فیصلہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ منافق اور یہودی دونوں پہنچے کہاں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بلایا، 3 بار بلانے کے بعد چوتھے مرتبہ آپ آئے، کیونکہ آپ ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے حکومت کے کاموں میں۔ تو آ کر بولا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ تلوار ہم دونوں کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کر رہا ہے، اس کو لے کے جھگڑا ہے، چنانچہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ منافق یہ کہا، اور یہودی کیا کہا؟ یہودی کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا امیر المومنین۔ کون کیا فیصلہ؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیے۔ اچھا یہ بات ہے تو منافق سے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ذرا انتظار کرو، میں اندر سے آتا ہوں۔ منافق سمجھا کہ فیصلہ ہونے والا ہے، خوش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گئے اور اپنی تلوار لے کر آئے، اس منافق کا گردن اڑا دیا۔ اب گردن اڑانے کی وجہ سے پورے مکہ میں جو ہے ہلہ اور ماتم چھا گیا کہ کلمہ گو کا سر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑا ڈالا۔ اب جتنے ان کے چاہنے والے تھے، اور یہ منافق جو ہے نا ان کا بھی ایک چین ہوتا ہے، جہاں جہاں ان کا چین ہے سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ فیصلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا مسئلہ؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلہ کیے ہوئے معاملے کو یہ دوبارہ میرے پاس لے کر آئے تھے، کیا میری مجال ہے کہ میں اس فیصلے کو بدل سکتا ہوں؟ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی عملی طور پر یا یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ منافق ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ چنانچہ کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہا ثبوت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافق تھا اور یہ یہودی تھا، میں نے سر اس کا اڑایا ہے، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ میرے میزان میں یہ ایمان والا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ایمان والا ہوتا تو آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشو پیش میں پڑ گئے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس منافق کو قتل کیا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جتنے چیخا مار رہے ہیں کہ ایمان والے کو قتل کر دیا، ان تمام لوگوں کو آپ سمجھاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق اللہ رب العالمین نے کل پورے قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جاہ و جلال اور آپ کی مرتبہ اور منزلت اسلام کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ اس جلیل القدر صحابی کو شہید کر دیا جاتا ہے اسی مہینے کے 23 تاریخ کو کہیے یا پھر اختلافی قول کو لے تو ان تینوں تاریخ میں سے 23 کو، 26 کو یا 25 میں کسی ایک تاریخ کو آپ کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور کیسے آپ شہید ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جو سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔